بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہنچتا ہے ہر ایک مہکش کے آگے دورے جام اس کا، کسی کو تشنا لب رکھتا نہیں لطف عام اس کا۔ حمد باری تعالیٰ ہے اور اس کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان۔ لفظی معنی: مہکش شراب پینے والا یہاں اصطلاحی طور پر بندہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس کے فیض کا طالب ہے۔ جام پیالہ مراد ہے خدا کی رحمت، فضل اور انعامات۔ تشنا لب پیاسا، لطف عام، عام رحمت، سب پر ہونے والی مہربانی۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمت اور فضل و کرم کا ذکر کرتے ہیں، یعنی بنیادی طور پر ہمیں یہ حوالہ دیکھنے کو ملے گا: اللہ کا کرم اور احسان ایسا ہے کہ جیسے شراب نوش کے سامنے مسلسل جام گردش میں رہتا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر مسلسل قائم رہتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات اور رحمتیں بندوں تک برابر پہنچتی رہتی ہیں۔ اس کا فیض عام ہے، کوئی شخص اس کی رحمت سے محروم نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اس کی رحمت سب پر قائم ہے، وہ سب کو عطا کرتا ہے اور کوئی اس کے ہاں سے خالی ہاتھ یا تشنا نہیں جاتا۔ گویا اس کی نعمتیں سب کے لیے ہے، خواہ وہ کمزور ہو، طاقتور ہو، امیر ہو یا غریب۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اتنی وسیع اور عام ہیں کہ ہر بندے کو ملتی ہیں، اور کوئی بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہتا کہ کوئی امیر بھی اگر دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرتا ہے، اسے بھی عطا کرنے والا، نعمتیں عطا کرنے والا میرا پاک رب ہے۔ اور کوئی غریب ہے، کمزور ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر بھی اسی طرح قائم ہوتا ہے اور اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ اس کی رحمت کا فیض سب کے لیے ہے، وہ سب کو رزق دیتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کو اپنی عطا سے خالی ہاتھ لوٹنے نہیں دیتا۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں پیغام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سراپائے رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فیض عام ہے اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے سیراب ہو رہا ہے۔ القرآن ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بقول عبد الرحمن بابا: دیکھ جس پر ہے آسرا میرا، ہے وہ مختار کل خدا میرا۔ گواہی دے رہی ہے اس کی یکتائی پہ ذات اس کی، دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، سچا ایک نام اس کا۔ مولانا ظفر علی خان حمد کے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، اس کی یکتائی کا بیان کر رہے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات ہی اپنی وحدانیت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ شریک اور دوئی کے تمام عقائد باطل ہیں، حقیقی اور دائمی نام صرف اللہ کا ہی ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ہی اپنی یکتائی اور وحدانیت پر سب سے بڑی گواہ ہے۔ سورہ یونس ترجمہ: وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چاند بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم مہینوں کی تعداد اور حساب جان سکو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے، یعنی یہ دن رات کا بدلنا، زندگی کی گردش، ان تمام نظام کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور مولانا ظفر علی خان اسی کا حوالہ یہاں پیش کر رہے ہیں۔ دوئی کے نقش سے مراد کے کائنات میں کسی دوسرے معبود یا طاقت کا تصور محض جھوٹ اور باطل ہے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یا دوئی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ کائنات کی ہر شے میں اگر کوئی نام سچا ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ انسان جب تخلیق آدم اور تخلیق کائنات پر غور و فکر کرے تو اسے
کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ اب اس حوالے کو ہم دلیل کے ساتھ کس طرح بیان کریں گے؟ انسان جب تخلیق آدم اور تخلیق کائنات پر غور و فکر کرے تو اسے کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور اسی حقیقت کو مولانا ظفر علی خان نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ بقول ماہر القادری: روز ازل بھی تیرا، شام ابد بھی تیرا، ہر ابتدا بھی تو ہے، ہر انتہا بھی تو ہے۔ بچوں، جو اشعار کے حوالے ہیں اور جو آیات کے حوالے ہیں وہ آپ ضرور تشریح میں شامل کرنا، کیونکہ یہ ہمیں اچھے نمبر حاصل کرنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: ہر ایک ذرہ فضا کا داستان اس کی سناتا ہے، ہر ایک جھونکا ہوا کا آگے دیتا ہے پیغام اس کا۔ اب مولانا ظفر علی خان نے اس سے پہلے شعر میں بتایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اب وہ حوالہ دے رہے ہیں یہاں پر ایک طرح سے کہ وہ یہ خیال کس طرح کہہ رہے ہیں کہ ذرہ، ہر ایک ذرہ اور ہوا اور جھونکے اور نظام کائنات اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق کائنات ہے۔ مولانا ظفر علی خان اس شعر میں کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو کائنات کی ہر شے ہمیں اللہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ اس کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کی گواہی نہ دے، یعنی ہر ذرے کو جب ہم ایمان کی روشنی سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی گواہی دیتا ہوا اور اللہ تعالیٰ کی شان کی کھلی نشانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ فضا میں پھیلا ہوا ہر ذرے کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کسی خالق کی صنائی کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح ہوا کے جھونکے جو انسان کو راحت بخشتے ہیں اور زندگی کو قائم رکھتے ہیں، وہ بھی یہی پیغام لاتے ہیں کہ وہ ہوا جو ہمارے لیے زندگی کی علامت ہے، وہ ہوا بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ ان سب کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات کار فرما ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے، چاہے وہ آسمان میں اڑتا ہوا ذرہ ہو، چلتی ہوئی ہوا ہو، اپنے وجود اور اپنی حرکات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کا اعلان کرتی ہے۔ گویا کائنات کی ہر شے اپنے وجود میں اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ ہم کیسے لکھیں گے؟ گویا کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے اللہ کی پہچان کرواتی ہے۔ بقول شاعر: منظر کی حد سے لے کر پس منظر تک دیکھ لیا، ہر محور کا مرکز تو ہے، حد نظر تک دیکھ لیا۔ اس کائنات میں رب کی قدرت کی گونج سنائی دیتی ہے، لیکن اس گونج کو سننے کے لیے ایمان بھرا دل ہونا چاہیے۔ دن رات کے بدلنے میں، زندگی کی حرارت میں، کائنات کے ہر منظر میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت کا پیغام چھپا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ، ہر منظر اپنے پاک رب کی شان جلال، بڑی شان کا گواہ ہے۔ القرآن ترجمہ: بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہی ہمیں اس تمام زندگی کی گردش میں اور تمام نظام کائنات میں نظر آتا ہے۔ میں اس کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، میرے ٹوٹے ہوئے دل ہی کے اندر ہے قیام اس کا۔ اب یہاں پر جو ہے ہمیں ایک صوفیانہ تصور ملے گا۔ وہ تصور کیا ہے؟ یہ شعر صوفیانہ رنگ رکھتا ہے اور اس میں ایک گہرا پیغام پوشیدہ ہے۔ اب وہ صوفیانہ تصور ہے کیا؟ شاعر مولانا ظفر علی خان کا کہنا ہے کہ میں رب کو کعبہ و بت خانہ میں کیوں ڈھونڈنے نکلوں، یعنی خدا کو بیرونی مقامات پر تلاش کرنا ضروری نہیں، وہ صرف خانہ کعبہ یا بت خانہ میں محدود نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ مزید شاعر کا کہنا ہے کہ اصل میں خدا انسان کے دل میں بستا ہے۔ اب وہ کون سا دل ہے؟ صوفیہ نے کیا تصور پیش کیا؟ خاص طور پر اس دل میں جو ٹوٹا ہوا ہو، عاجزی اور انکساری سے بھرا ہو،
ٹوٹے دل والے کی پکار براہ راست اللہ تک پہنچتی ہے، یعنی ایسا دل جو ٹوٹا ہوا ہو، جس میں عاجزی ہو، انکساری ہو، اور ایسے دل کی آواز آسمان تک، عرش تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے شاعر کا کہنا ہے، خدا کی اصل منزل میرا دل ہے، نہ کہ باہر کی عمارتیں۔ یہ شعر تصوف کے اس تصور کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی قربت، دل کی پاکیزگی، کہ خدا کی قربت ہمیں خانہ کعبہ میں یا بت خانہ میں نہیں ملے گی، بلکہ دل کی پاکیزگی، عاجزی، محبت اور ٹوٹے ہوئے دل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسے دل سے حاصل ہوتی ہے جس میں پاکیزگی ہو، جس میں عاجزی ہو، جھک جانا ہو، اور جو ٹوٹا ہوا ہو، کس سے؟ محبت سے، اللہ کی محبت سے۔ عبادت گاہوں کی تلاش سے زیادہ ضروری ہے کہ خدا کی محبت سے منور کیا جائے دل کو، عرفان ذات یا شعور حقیقت، اس کو یہ تصور کہا جاتا ہے۔ بقول اقبال، حقیقت اپنی آنکھ پر نمایاں جب ہوئی اپنی، مکاں نکلا ہمارے خانہ دل کے مکینوں میں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے کعبہ یا بت خانہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خدا صرف عمارتوں میں محدود نہیں، اصل میں خدا انسان کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو دل سجا ہوا ہو، منور ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ خاص طور پر ایسا دل جو عاجزی اور محبت اور درد سے بھرا ہو۔ خدا کی تلاش کے لیے سب سے پہلا قدم اپنے دل کو غرور۔ اب اس منزل کو پانے کے لیے ایک مومن کو کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلا قدم اپنے دل کو غرور، نفرت اور گناہوں سے پاک کرنا ہوگا، یعنی ایسا دل جس میں نفرت ہو، گناہ ہو، وہ دل یہ سکون نہیں پا سکتا، یہ مقام نہیں پا سکتا۔ شاعر کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کی اصل قربت دل کی پاکیزگی اور اخلاق سے ملتی ہے، یعنی بنیادی طور پر مولانا ظفر علی خان کا مقصد کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی اصل قربت دل کی پاکیزگی اور اخلاص سے ملتی ہے، نہ کہ صرف عبادت گاہوں میں جانے سے، کہ آپ بھاگ بھاگ کر عبادت گاہوں میں جاؤ، اس سے نہیں، دل کی پاکیزگی سے ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے دل کو صاف اور محبت سے بھرا ہوا رکھنا چاہیے تاکہ خدا اس میں بس سکے۔ بقول شاعر، کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا مجھے۔ اور جب کسی مومن کا دل اس محبت سے گزرتا ہے، اس منزل سے گزرتا ہے، تو اسے ہر منظر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، اور یہی مقام مولانا ظفر علی خان کو بھی حاصل ہو چکا ہے، اور ہم تمام اشعار میں درجہ بدرجہ یہی انداز اور یہی سوچ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا مجھے۔ میری استاد کی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ یہاں پر استاد جھکاؤ اور رجحان کے معنی میں استعمال ہوگا۔ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، یہ حوالہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میری لرزش، میری کمزوری یا میرے گناہ بھی دراصل میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ثابت ہوئے۔ اور وہ کیسے ثابت ہوئے؟ کیونکہ وہ جھکے اللہ کی طرف اپنی خطاؤں کو لے کر اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور معافی مانگی۔ کیونکہ جب میں گرتا تھا، خطاؤں یا کمزوریوں کی طرف جھکتا تھا، تو انہوں نے کیا محسوس کیا؟ تو عین اسی وقت مجھے یہ توفیق بھی ملتی تھی
کہ میں اللہ کا دامن تھام لوں اور اس کی پناہ میں آ جاؤں۔ یہ دراصل اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اگر بھٹک بھی جائے تو توبہ کرے اور اس کی راہ پر لوٹ آئے اور اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتوں اور نعمتوں کو پائے۔ اب یہی جو ہے حوالہ یہاں ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ شاعر کا کہنا ہے کہ جب بھی میں خطاؤں یا کمزوریوں کی طرف جھکتا تھا تو عین اسی وقت مجھے یہ توفیق بھی ملتی تھی کہ اللہ کی رحمت کا دامن تھام لوں اور اس کی پناہ میں آ جاؤں۔ اس لیے یہ گناہ کہ مجھے اپنے اللہ کی طرف لے کر جاتے تھے، تو اس میں بھی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، کیونکہ وہ مجھے اللہ کی راہ پر لے کر گئے۔ وہ انسان کو گناہوں اور کمزوریوں سے سنبھالنے کے لیے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ انسان کو گناہوں اور کمزوریوں سے سنبھالنے کے لیے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جب انسان ٹوٹنے یا گرنے لگتا ہے تو اللہ ہی اسے سہارا دیتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ القرآن اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا پورا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی خیال بھی اگر ہمارے دل سے گزرے اس کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر حال میں انسان کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی مہربان ہے جو کمزور ہیں، جو خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی راہ پر لوٹ آئیں اور توبہ کا راستہ اختیار کریں۔ اسی لیے شاعر کا کہنا ہے کہ گرتے گرتے بھی لیا دامن ہے تھام اس کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو میرے گناہ تھے، میری کمزوریاں تھیں، وہ بھی میرے حق میں اللہ کی رحمت ثابت ہوئیں۔ یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے، یہ اللہ کی رحمت اور محبت ہے کہ گناہوں اور کمزوریوں کے باوجود بھی وہ پاک رب اپنے بندے کو اپنی طرف لوٹنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہی حوالہ شاعر نے یہاں بیان کیا ہے۔ وہ خود بھی بے نشاں ہے، زخم بھی ہیں بے نشاں اس کے، دیا ہے اس نے جو چرکا نہیں ہے التیام اس کا۔ وہ خود بھی بے نشاں ہے۔ اب یہ بے نشاں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد کوئی ایسی حقیقت ہے جو ظاہری حواس سے نظر نہیں آتی، مگر اس کی موجودگی ہر جگہ محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس شعر میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی ایک صوفیانہ تصور ہے جو ہم اس وقت شعر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود اور بے مثال ہے۔ اس کی محبت دل پر ایسے انمٹ اثرات ڈالتی ہے جو ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ یعنی اس تمام جو ہم نے التیام اور چرکا ہوتا ہے زخم، تو یہ جو ہم تمام الفاظ دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیات دیکھ رہے ہیں، یہ دل کی ہیں۔ اس کی محبت دل پر ایسے انمٹ اثرات ڈالتی ہے جو ظاہری آنکھ کو نظر نہیں آتے، لیکن عاشق کی پوری ہستی یعنی مومن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اس زخم میں بھی، اس چوٹ میں بھی ایک اپنا انداز ہے، ایک اپنا لطف ہے اللہ کی محبت کے۔ یہ زخم کبھی نہیں بھرتے، کیونکہ یہی عشق حقیقی کی اصل پہچان ہے۔ عشق حقیقی کی اصل پہچان یہی کیفیات ہیں اور یہی مقام ہے جس پر جو اس راہ پر چلنے والا ہوتا ہے اور اسی کا وہ طالب رہتا ہے۔ عشق حقیقی میں جو درد ملتا ہے، اب یہاں پر ہم ایک موازنہ کریں گے عشق مجازی کا اور عشق حقیقی کا۔ عشق حقیقی میں جو درد ملتا ہے وہ دنیاوی محبوب کے زخموں کی طرح ظاہری نہیں ہوتا۔ شاعر کا بھی کہنا ہے نا کہ یہ زخم بے نشاں ہیں۔ اچھا، اب جو عشق حقیقی میں زخم ملتے ہیں وہ ظاہری نہیں ہوتے، بلکہ باطن اور روح پر لگتا ہے کہ ایک پوری روح اور پوری سوچ بدل جاتی ہے۔
یہ زخم دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتے مگر عاشق کے دل میں تڑپ پیدا کر دیتے ہیں. یعنی کیفیت یہاں پر تڑپ کی ہے لیکن انداز مختلف ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ بے نشان زخم ہی اصل سرمایہ ہے جو بندے کو اللہ کی یاد میں گم رکھتے ہیں اور فنا اور بقا کے راستے پر لے جاتے ہیں. کہ یعنی جب کیفیت آتی ہے تو تبھی انسان فنا اور بقا کے راستے پر چلتا ہے. تو اسی لیے صوفیہ کا کہنا ہے کہ یہی زخم جو بے نشان زخم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ جو ہے سرمایہ ہوتے ہیں. اللہ کی محبت کا جو چرخہ دل پر لگ جائے وہ کبھی نہیں بھرتا. یہ ایسا درد ہے جو باقی ہر درد کو مٹا دیتا ہے. اب اس کی ایک اور کیفیت کہ یہ والی جب انسان کیفیت سے گزرتا ہے تو باقی جو ہر درد ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، انسان اس سے آزاد ہو جاتا ہے جو عشق حقیقی کی راہ پر چلتا ہے. اور جب اس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کے باقی تمام درد مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کی محبت کا اثر اور تاثیر ایسی ہے. لیکن خود ختم نہیں ہوتا لیکن یہ زخم خود ختم نہیں ہوتا. صوفیہ اسے درد عشق یا زخم ازل کہتے ہیں. یہ زخم عاشق کے لیے باعث لذت بھی ہے اور باعث کرب بھی، کیونکہ یہی زخم بندے کو مسلسل اپنے رب کی طرف کھینچتا ہے. یہی جو کیفیت ہے یہ اسے اپنے رب کی طرف کھینچتی ہے. یہی کیفیت اور حالت مولانا ظفر علی خان کی بھی ہے. وہ بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جس کا بہت منفرد انداز میں بیان کر رہے ہیں. بقول شاعر کچھ نظر آیا نہ پھر جب تو نظر آیا مجھے، جس طرف دیکھا مقام ہوں نظر آیا مجھے. ناجائز کی تحمل پر کہ ہے اب ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا. یہاں پر مولانا ظفر علی خان اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھٹکنے والوں کو بھی موقع عطا کرتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لے اور اس کی طرف لوٹ آئے. اور لیکن اگر کوئی انسان مسلسل اپنے ظلم اور اپنی غلط روش پر قائم رہتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے اور اس کی گرفت بڑی سخت ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کر رہے ہیں آپ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بھی موقع عطا کرتا ہے کہ وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے اس کی طرف اور توبہ کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا بھی ہے اور ظلم کرنے والا خود کو آزاد نہ جانے. شاعر کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صبر و تحمل کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ. یہ سمجھنا کہ گناہوں پر فوراً گرفت پکڑ نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ معاف کر رہا ہے یا غافل ہے، ایک بڑی بھول ہے. دراصل اس کی برداشت اور دیر سے پکڑنا اس کی حکمت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. القرآن ترجمہ ہم یہاں پر یہ حوالہ دیں گے. اور ہرگز اللہ کو بے خبر نہ جاننا ظالموں کے کام سے انہیں ڈھیل نہیں دے رہا ہے مگر ایسے دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے تاکہ انسان توبہ کر لے اور راہ راست پر آ جائے. لیکن اگر انسان اپنی روش پر قائم رہتا ہے، اب آپ کیا حوالہ دے رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا عدل کا تقاضا کیا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ڈٹا رہتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی روش پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈٹا رہتا ہے اور ظلم پر قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ کا انتقام اور عذاب بھی نہایت ہی سخت اور بے مثال ہے. یہ دو حوالے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اس کا دیر سے عذاب کا آنا اس کی شدید ہونے کی علامت ہے کہ یہ جو دیر ہے تو پھر پکڑ اور گرفت بھی سخت ہے. اس کا دیر سے آنا شدید ہونے کی علامت ہے. یہ شعر اللہ تعالیٰ کی
صفت بردباری اور صفت عدل و انتقام کا بیان کرتا ہے۔ اللہ نہ صرف اپنی مخلوق پر مہربان ہے بلکہ ظالموں کی رسی دراز کر کے ان کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اس قدر سخت ہے، اور اگر کوئی بھٹکا رہے اور توبہ نہ اختیار کرے تو پھر جو ہے وہ گرفت بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ایک سچا مومن گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے، اب یعنی ایسا انسان جو اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور پھر اس کے غضب سے بے پرواہ ہو جائے تو یہ محبت کا حق ادا نہ کرنا ہے، کہ ایک طرف اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے ایک مومن کرتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے غضب اور پکڑ سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، تو یہ محبت کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ سچا مومن ہمیشہ ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی اس پر غالب نہ آ جائے۔ ایک سچے مومن کی کیا نشانی ہے کہ وہ ڈرتا ہے۔ اللہ کا تحمل مومن کے لیے عذر کی ڈھال نہیں بلکہ توبہ کا موقع ہے، اور اللہ کی دیر سے گرفت کرنا مومن کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، کہ گناہوں پر ایک احساس جو پیدا ہوتا ہے وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں خوف بھی پیدا کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے غضب سے بچ سکے اور ہمیشہ اس کی رضا کا طالب رہے۔ یہی محبت اور خوف کا امتزاج ہی عشق حقیقی کی اصل روح ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور گناہوں سے بچنا، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم پا سکیں۔ عشق حقیقی کی اصل روح ہے۔